لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معزز حاضرین کرام، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ ہم سلسلہ وار انداز میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل سننے اور سنانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. دراصل دور حاضر کا یہ بہت ہی اہم اور ضروری موضوع ہے کہ ہم سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانیں اور اس عظمت کو پہچاننا اس لیے ضروری ہے کہ ایمان نام ہی ہے محبت رسول اور عظمت رسول کا. اس کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے. اس سے قبل بھی ہم نے یہ واضح کر دیا تھا کہ اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو ماننا، جنت جہنم کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، اگر یہی ایمان ہوتا تو حضور کے زمانے کے بہت سارے یہودی اور عیسائی بھی ایمان والے کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی ایمان تھا اس بات پر. ان کی بھی کتابوں میں لکھا ہوا تھا اللہ ایک ہے. ان کی کتابوں میں بھی تھا کہ فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں. ان کی کتابوں میں بھی تھا کہ اللہ نے کتابوں کو نازل فرمایا ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، سب ان کی بھی کتابوں میں تھا. وہ ایمان بھی رکھتے تھے. اس کے باوجود قرآن نے انہیں ایمان والا نہیں مانا. کیا وجہ تھی؟ وہ وجہ بھی قرآن مجید نے بیان فرما دی، کیونکہ وہ آخری نبی پر ایمان نہیں لاتے. گویا اور آسان انداز میں کہیں تو یہ جو کچھ مانتے ہیں وہ آخری نبی کے توسط سے اور ان کے وسیلے سے نہیں مانتے، بلکہ یہ آخری نبی کا انکار کر کے باقی سب مانتے ہیں. جبکہ اللہ پر ایمان اسی وقت معتبر ہوگا جب وہ کسی نبی کے واسطے سے ہو. انسان کیا جانے اللہ کون ہے؟ کوئی نبی بتائیں گے تبھی انسان جانے گا کہ اللہ ہے. اللہ نے کسی انسانوں کو تو اپنا وجود نہیں دکھایا کسی انسان کو، نہ اللہ نے اپنے کسی فرشتے کو کسی عام انسان کے پاس بھیجا ہے. اللہ نے فرشتہ بھی بھیجا تو بھی کسی نہ کسی نبی کے پاس، اور اللہ نے اپنے وجود کا علم عطا فرمایا تو وہ بھی انبیاء کرام کو ہی عطا فرمایا. عام انسانوں کا اللہ سے کیا تعلق؟ عام انسان جن کے پاس نہ اللہ کا کوئی فرشتہ آیا، نہ اللہ کی کوئی کتاب ان پر اتری، ان کا کیا تعلق اللہ کے ذات؟ اللہ کی ذات کے درمیان اور انسانوں کے درمیان یہ انبیاء ہیں جو یہ عام انسانوں کو بتاتے ہیں اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی ذات ہے. تو بیچ میں نبی نہ ہو تو عام انسان کی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، کیونکہ عام انسان کو اللہ کی ذات کا علم کسی نہ کسی نبی کے ذریعے ہی ہوتا ہے.
اور ہمارے نبی کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد دنیا کے کسی بھی انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ ہمارے نبی کے ذریعے سے اللہ پر ایمان لائے۔ ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب پر ایمان لاتے ہوئے ہمارے نبی پر ایمان لا کر یہ سب چیزیں مانے تب وہ ایمان والا۔ کسی بھی نبی کا انکار نہیں ہو سکتا، کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے نبی یقیناً ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں، رسول ہیں، کسی کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ تو پھر آپ اندازہ کیجیے، ہم امت محمدیہ، ہمارے نبی سب سے بڑے نبی، ہمارے نبی نبیوں کے سردار، نبیوں کے سردار کی امت ہو کر کوئی دوسرے نبی کا انکار کرنے سے ہم ایمان والے نہیں باقی رہ جاتے، تو جو دوسرے نبیوں کے امتی ہیں وہ ہمارے نبی کا انکار کر کے کیسے ایمان والے رہیں گے؟ جب انبیاء کے سردار کو مانتے ہوئے کسی دوسرے نبی کو نہ ماننا کفر ہے، تو پھر کسی دوسرے نبی کو مانتے ہوئے سید الانبیاء کو نہ ماننا یہ کیسے ایمان ہو سکتا ہے؟ کسی نبی کے انکار کی گنجائش ہے ہی نہیں کسی بھی شریعت میں۔ جتنی شریعتیں دنیا میں آئی، جتنے نبی دنیا میں آئے، ہر ایک نے یہی تعلیم دی، اللہ کے ہر نبی کو مانو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نبی کا اگر انکار ہوگا تو پورے انبیاء کا انکار ہوگا، کیونکہ ہر نبی کی ایک ہی تعلیم ہے، توحید۔ ایک نبی کا انکار ہوا، تمام نبیوں کا انکار ہوا۔ قرآن مجید کہتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو صرف نوح علیہ السلام تھے، ان کی قوم نے تو صرف نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ پھر قرآن نے یہ کیوں کہا کہ نوح کی قوم نے تمام رسولوں کو جھٹلایا؟ تمام رسول تو آئے نہیں تھے ان کے زمانے میں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو گویا تمام نبیوں اور رسولوں کو جھٹلا دیا۔ تو پھر آپ اندازہ کریں کہ جب عام نبیوں کے انکار کی گنجائش کسی شریعت میں نہیں ہے، ہماری شریعت میں بھی نہیں ہے، تو کوئی ہمارے نبی سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید المرسلین، نبیوں کے سردار، جماعت انبیاء کے امام، ان کو جھٹلا کر، ان کو نہ مان کر کوئی کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے عیسائی بھی ایمان والے ہیں، یہودی بھی ایمان والے ہیں، غلط ہے۔ ایک عام مسلمان بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو ہمارے نبی کو نہ مانے وہ کیسے ایمان والا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم عیسائیوں کی مجلس میں جا کر یہ ضرور کہیں گے کہ ہاں کوئی بھی مسلمان جب تک عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہیں گے کہ کوئی عیسائی بھی اس وقت تک حق پر نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ آخری نبی کو نہ مانے۔ یہ بولنے سے بات مکمل ہوگی۔ اگر یہ نہ بولے تو ایسا شخص علمی خیانت کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے پوری امت کو۔ اور آپ قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید نے ایمان کی دعوت اہل کتاب کو بھی دی ہے، کفار مکہ کو بھی دی ہے، مشرکین مکہ کو بھی دی ہے، یہود و نصارہ سب کو اسلام کی دعوت دی ہے۔ اگر وہ سب پہلے سے ایمان والے ہیں تو پھر ایمان کی دعوت کیوں؟ خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان صرف اس کا نام نہیں ہے کہ اللہ کو مان لیں اور باقی سب چیزوں کو مان لیں۔ ایمان میں جب تک ہمارے نبی کی ذات شامل نہیں ہوگی ایمان کی تعریف ہی مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔
ایمان کی اس تعریف میں آپ دیکھیے کہیں اللہ کا نام اس میں نہیں ہے، اس میں ہمارے نبی کا نام ہے کہ ہمارے نبی جو کہہ دے وہ ماننے والا ایمان والا۔ اور ہمارے نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو مانو، اللہ کے فرشتوں کو مانو، کتابوں کو مانو، جنت جہنم کو مانو، قیامت کو مانو، سب آ گیا، ہمارے نبی کا ذکر آ گیا، ہر چیز کا ذکر آ گیا۔ اسی لیے کوئی شخص کافر ہو یا مشرک ہو، مرتے مرتے اگر وہ اتنا کہتے کہ محمد عربی جو کچھ لے کر آئے میں ان سب کو مانتا ہوں، مسلمان ہو گیا۔ اس نے نہ اللہ کا نام لیا نہ قرآن کا، کچھ بھی نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ محمد عربی جو کچھ لائے میں اس کو مانتا ہوں، ایمان والا ہو گیا۔ کیسے ایمان والا ہو گیا؟ نہ اللہ کا نام لیا، نہ قرآن کا نام لیا، نہ جنت جہنم کہا، کچھ بھی نہیں کہا، صرف ہمارے نبی کا نام لے کر کہا یہ جو کچھ بولتے ہیں میں مانتا ہوں، بس مسلمان ہو گیا۔ آپ ان باتوں سے سمجھیے کہ ایمان کا ہمارے نبی کی ذات سے کتنا گہرا تعلق ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے سامنے اللہ کی ذات نہیں ہے، ہمارے سامنے مصطفیٰ کی ذات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جو کچھ کہا ہم نے اس کو مان لیا، یہ کہنے کی وجہ سے ہم مومن ہیں۔ اور پھر ہمارے نبی کی محبت نہیں ہوگی، ان کی عظمت نہیں ہوگی تو ان کو ماننا کیسے ثابت ہوگا؟ ان کو ماننا اسی وقت ثابت ہوگا جب آپ ان کی عظمت اور محبت کو تسلیم کریں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا بخاری شریف کی وہ واضح حدیث کہ کوئی بھی شخص اس وقت مومن بنتا ہے جب اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت رکھے، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت رکھے، دنیا کے ہر انسان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھے، تب وہ مومن ایمان والا بنے گا۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ ایمان والا نہیں بن سکتا، کیونکہ ایمان نام ہی ہے اسی محبت کا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ نے فرمایا جو نبی اللہ نے بھیجا ہے یعنی ہمارے نبی، تم ان کی تعظیم کرو، ان کی عظمت بجا لاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اس کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کرو، صبح شام اللہ کا نام لو۔ لیکن یہ اللہ کی عبادت سے پہلے اللہ نے نبی کی تعظیم کو بیان کیا۔ کیوں؟ نبی کی تعظیم اور محبت کے بعد ہی انسان اللہ کی عبادت کے لائق بنتا ہے۔ پہلے عبادت کے لائق تو بنو، نبی کی محبت لاؤ، نبی کی تعظیم لاؤ، اس کے بعد تم عبادت کے قابل بنو گے، اللہ کی عبادت کرو۔ اور وہ 10ویں پارے کی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے صاف طور پر تمام چیزوں کو بیان فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ فرماتا ہے اے پیارے حبیب آپ فرما دیجیے اگر تمہارے ماں باپ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تم کو پسند ہے، اگر تمہاری اولاد اللہ اس کے رسول سے زیادہ تم کو محبوب ہے، اگر تمہارے بھائی اللہ اس کے رسول سے زیادہ تم کو پسند ہے، اگر تمہارے شوہر یا تمہاری بیویاں اللہ اس کے رسول سے زیادہ تم کو محبوب ہے، اور تمہارے جمع کیے ہوئے مال تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، اور تمہارے بنائے ہوئے گھر جو تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول سے زیادہ تم کو پسند ہے، اور تمہارا کاروبار وہ تمہیں اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ کے
دین کی خاطر لڑنے سے زیادہ یہ چیزیں تمہیں پسند ہیں تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ کتنی بڑی وعید ہے اس کے اندر۔ اس آیت سے صاف ان کو معلوم ہوا سب بات میں اللہ کی محبت پہلے، اللہ کے رسول کی محبت پہلے، اور ہمارے نبی نے جو دین ہم کو دیا ہے اس دین کو بچانے کے لیے کٹنا اور مرنا سب سے پہلے، اس کے بعد باقی سب چیز۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی چیز کم ہو تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ محبت خدا بھی ہونا ہے، محبت رسول بھی ہونا ہے، محبت اسلام بھی ہونا ہے، اور یہ تینوں محبتیں محبت رسول میں جمع ہیں۔ محبت رسول ہوگی، محبت خدا بھی ہوگی، محبت اسلام بھی ہوگی، اور جب محبت ہوگی تو کٹنا مرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیے، یہ مجازی محبتوں میں ہمارے بچے ہاتھ کاٹنا شروع کر لیتے ہیں، ایک جنون ہوتا ہے کاٹنے میں۔ محبت جہاں ہوتی ہے کاٹ پیٹ وہاں آ ہی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے بہت سارے نوجوان کیا کیا بلے چاقو کیا کیا لیتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں، نام لکھ لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں پتہ نہیں، ادھر سے محبت ہے یا نہیں، ادھر ہی سب کٹنا پٹنا شروع۔ تو محبت رہتی ہے تو کٹنے مرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ کیوں کٹے، کیوں شہید ہوئے اتنی آسانی سے؟ کیونکہ محبت تھی۔ آپ دیکھیے ایک صحابی کا ہاتھ آدھا کٹ گیا جنگ میں، اب یہ لٹک رہا ہے، آدھا پریشان کر رہا ہے بار بار، اب آدھا لگا ہوا ہے، آدھا کٹا ہوا ہے، پریشان کر رہا ہے، لڑنے نہیں دے رہا ہے۔ یہ ہاتھ کو پیر کے نیچے رکھا، کھینچ کے پورا الگ کر دیا، اب ٹھیک ہے، اب لڑیں گے۔ محبت ہوتی ہے تو یہ سب آسان ہو جاتا ہے۔ کٹنا کاٹنا مرنا مارنا سب آسان ہو جاتا ہے۔ محبت، اور پھر اس میں بشارتیں بھی ہوتی ہے کہ آپ دنیا کی خاطر کٹیں گے بہت تکلیف ہوگی۔ کچھ چیزیں جو لوگ کاٹ لیتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی، لیکن جو اللہ اس کے رسول کے لیے کٹتے ہیں تو ان کے بارے میں تو آیا کہ جانے کے بعد بھی دوبارہ دنیا میں آ کر پھر کٹنے کی تمنا کرتے ہیں، وہ مقام ہوتا ہے۔ تو محبت رسول اگر ہوگی، محبت خدا بھی ہوگی، محبت اسلام بھی ہوگی۔ اور جب محبت ہوتی ہے تو یاد رکھیے، جب محبت ہوتی ہے تو انسان کچھ بھی کرنے تیار ہوتا ہے، کچھ بھی چھوڑنے بھی تیار ہوتا ہے۔ دیکھ لیجیے مجازی محبت والوں کو، کچھ بھی کرنے تیار ہو جائیں گے، کسی کو بھی چھوڑنے تیار ہو جائیں گے، کئی دن بھوکے رہنے تیار ہو جائیں گے، نماز پڑھنے تیار ہو جائیں گے، روزے رکھنے تیار ہو جائیں گے، کیا کیا کرنے تیار ہو جائیں گے، بغیر چپل کے گھومنے پھرنے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ محبت سب کراتی ہے۔ محبت رسول آپ کے اندر ہوگی، چھوڑ دیں گے آپ حرام چیزیں۔ محبت رسول آپ کے اندر ہوگی، بری خواہشات مار دیں گے آپ، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ محبت رسول ہوگی، اللہ کا حکم نہیں چھوڑیں گے آپ کے، بس اللہ کے رسول نے حکم دیا اس کو کرنا۔ محبت رسول پر اتنا کیوں بولا جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نماز پہ بولیے، روزے پر بولیے، اس پر بولیے، اس پر بولیے، بار بار محبت رسول، تعظیم رسول۔ محبت رسول جب آ جاتی ہے، نماز، روزہ، زکات، حج، ہر چیز آ جاتی ہے انسان کے اندر۔ یہ ایک چیز آ گئی تو سمجھیے اس کے پیچھے سب آ جائے گا، محبت رسول۔ اور ہمارے نبی نے تو تعلیم بھی ہے حدیث کے ذریعے ہمیں کہ اپنے بچوں کو، یہ ہمارے سامنے بچے ہیں، ان کے سامنے محبت رسول کی بات کریں، اگر اپنے بچوں کو اللہ رسول کی محبت سکھاؤ، آل رسول کی محبت سکھاؤ۔ محبت سکھانا ہے بچوں کو، بچے ہیں مگر سکھانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی ایمان ہے، محبت رسول کی ایمان ہے۔ پوری اسلام کی تاریخ پڑھیے، جنگ بدر میں 313 ادھر کھڑے تھے، اللہ کے رسول کی محبت میں کھڑے تھے، اور ادھر جو 1000 کھڑے تھے کفار مشرکین، ان کو اللہ کے رسول سے بغض تھا، نہیں تھی ان کے دلوں میں محبت۔
اور جب محبت رسول ان صحابہ کے اندر تھی، اللہ نے فرشتوں کو تک نازل فرما دیا ان کی تسلی کے لیے، ان کی مدد کے لیے۔ یہ محبت رسول ہے۔ محبت رسول بہت بڑا عنوان ہے، اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ہمارے نبی کی تعظیم کو سمجھنا ہے، ہمارے نبی کی محبت کا مقام سمجھنا ہے، اور ہر چیز کو ہمارے نبی کی فضیلت کی روشنی میں ہی سمجھنا ہے۔ تبھی ہمارا ایمان کامل ہوگا، ہمارا عمل درست ہوگا، ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، جو صدیوں پرانی کتاب ہے، قاضی عیاض مالکی اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ معنات کتاب جو صدیوں سے پوری دنیا پڑھتی آ رہی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے اس کو پڑھا ہے، اس کی تعلیم دی ہے، جس میں حقوق مصطفیٰ پر بات کی گئی ہے۔ ہم عام طور پہ الفاظ بولتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، لیکن اس کتاب نے ایک نیا لفظ ہم کو دیا ہے، حقوق المصطفیٰ۔ تو گویا یوں کہہ لیجیے حقوق اللہ، حقوق المصطفیٰ یا حقوق الرسول، حقوق العباد، پورا ایک موضوع ہے حقوق رسول۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ کے رسول کے ہم پر کیا حق ہے۔ تو اس کتاب کا سلسلہ بھی ہم نے شروع کیا تھا، اسی کی روشنی میں ہم سارے بیانات بھی آسان انداز میں بنا کر رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو سننے اور یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔